الحاج مولانا محمد مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتُمْ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قرآن پاک کا دوسرا پارہ اور اس دوسرے پارے کا پہلا رکوع اور سورۃ البقرہ کا 17واں رکوع پڑھ کر سنایا گیا۔ پہلے پارے کی اللہ نے تکمیل کروائی اور دوسرے پارے کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ محض اللہ کی توفیق سے ہوا۔ سارا شکر اور سارے شکرانے کا حقدار صرف اللہ، فقط اللہ۔ اس وقت جو آیتیں پڑھ کر آپ کو سنائی گئی ہیں 6 آیات بینات پر مشتمل ہے یہ 17واں رکوع، اور ان آیتوں کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں قریب قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ اب نادان لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان لوگوں کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق مغرب سب اللہ کا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پر آپ تھے
مگر صرف اس لیے تاکہ ہم واضح کر دیں کہ وہ کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنے ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ اور یہ بڑی بھاری چیز تھی، مگر ان لوگوں پر نہیں جن کی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو وہ ضائع فرما دے، کہ بے شک اللہ تو انسانوں کے ساتھ بڑی رافت اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تحقیق ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار، پھر اب ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ بس اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کے رخ پر، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہوا کرو تو اپنے چہروں کو اسی رخ پر رکھا کرو۔ اب بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب ضرور وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا کر دیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہیں ساری کی ساری نشانیاں، تو اس کے بعد بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع مطابقت کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کا بھی خیال نہیں کرتے، اس کی بھی اتباع نہیں کرتے۔ اور اگر آپ نے کہا مانا ان کی خواہشات کا، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم قطعی آ گیا ہے، پھر ایسی صورت میں تو آپ کا شمار ناانصافوں میں ہو جائے گا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ پہچانتے ہیں اسے جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے وہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ حق آپ کے رب کی طرف سے آ گیا، اور پھر تم ہرگز بھی شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یہ ہے ان 6 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت تلاوت کی گئی، دوسرے پارے کا پہلا رکوع اور سورۃ البقرہ کا 17واں رکوع۔ گزشتہ 2 رکوع میں 15ویں اور 16ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ تھا، اور اس کے پہلے بنی اسرائیل اور پھر ان کے معاملات ان کے نبی کے ساتھ، اور اللہ کے احکام کے ساتھ کس طرح انہوں نے استہزاء کیا، کس طرح اس کا مذاق بنایا۔ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ ماننے کے لیے ہوتا ہے، اس پر عمل کر کے آدمی اپنی دنیا اور آخرت کو بنا لے۔ ایک وہ گروہ ہو سکتا ہے جو کم ہمت ہو، عمل کرنے میں اس سے کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ گروہ جو احکام خداوندی کی استہزاء یعنی مذاق اڑائے، تو ظاہر ہے وہ تو سرے سے مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ جن آیتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ رب تعالیٰ نے فرمایا، جو آپ کے سامنے ایک ایک رکوع کر کے آپ کے خادم نے پڑھ کر سنایا، اور ہماری کیا اوقات، جتنا ہمارا قلیل مطالعہ اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ یہ امت جو بنی اسرائیل تھی، جس کو ہزاروں سال تک اللہ نے انسانیت کی امامت کے لیے قبول رکھا تھا، اور پے در پے ان میں رسول دی لگاتار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام،
حضرت لوط علیہ السلام، یہ جن پیغمبروں کے نام ہم جانتے ہیں یہاں تک اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق میں، حضرت اسماعیل کو بھی اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ نے بالکل خاتم الانبیاء کو بھیجا، لیکن پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، اور اس میں کتنے جلیل القدر انبیاء، جتنے نبیوں کے نام ہم جانتے ہیں وہ سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ کیا حضرت داؤد اور کیا حضرت سلیمان، کیا جناب موسیٰ کلیم اللہ، اور کیا حضرت عیسیٰ روح اللہ، یعنی کیا صاحب زبور، کیا صاحب تورات، کیا صاحب انجیل، سارے کے سارے بنی اسرائیل، اتنے انبیاء اللہ نے بھیجے۔ لیکن اس کے بعد کسی بھی انسانی گروہ کو جس کو اللہ عز و جل اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے، اس کے ذمہ داری دو ہوتی ہے، آنے والی آیتوں میں پوری وضاحت سے مضمون آئے گا، خود عمل پیرا ہونا اور اس کے دوسرے بندوں کو اس دین کی طرف دعوت دے کر ان کے دماغ میں جو شک اور شبہات اور شیطان نے جو ان کو غلط راستے پہ ڈالا ہے ان کو بھی نار جہنم سے بچانے کی کوشش۔ دو ذمہ داریاں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ اب ان کو معزول کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا ان کو اس منصب امامت سے جس پر اللہ نے ان کو فائز فرمایا تھا، اور اب یہ منصب اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، یہ ماہ مکرم جو چل رہا ہے رجب، آج تو 11 تاریخ گزر گئی، آج 12ویں رجب میں ہے اس وقت ہم اور آپ، تو اسی رجب کے مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا، اور اس واقعہ معراج کے ساتھ نماز کی فرضیت، اور یہ سب کچھ مکی زندگی میں ہوا۔ نماز فرض ہوئی مکی زندگی میں، اس کے بعد پھر ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینہ یا اس سے کچھ کم و بیش بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج مبارک تھا کہ جب تک کوئی نیا حکم نہ آ جاتا تو اس کے پہلے جو شریعتیں اللہ بھیج چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی شریعتوں کے احکام کے مطابق عمل فرمایا کرتے تھے۔ جیسے روزے میں جو تبدیلیاں ہوئیں، پہلے وہ روزے کے احکام تھے جو ان پرانی شریعتوں میں تھے، پھر نئے احکام آ گئے تو روزہ ہمارے پاس بالکل اپڈیٹ ہو کے مل گیا، انہیں روزے کے احکام بہت مشکل تھے۔ اسی طرح سے رخ کدھر کیا جائے نماز میں، تو چونکہ وہ اہل کتاب بھی بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں 17 مہینہ، بعض 18 مہینہ لکھتے، اس لیے میں نے کہا 17 مہینے سے کچھ کم و بیش آپ نے اسی رخ پر نماز۔ لیکن بیچ کی جو آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ آپ کا رخ جو ہے وہ بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہو جائے۔ بیچ میں جب وہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کا خادم عرض کرے گا۔ اب جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو یہودی بھی بڑے خوش، واہ قبلہ تو وہی ہے نا جو ہمارا ہے، قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا، اچھا ٹھیک بھی کہہ رہے تھے وہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاج مبارک کو میں نے آپ کے سامنے 20 مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ آپ کی امت الگ پہچانی جائے، وہ اپنے کسی بھی فعل میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں یہودیوں اور نصرانیوں کی نقالی بالکل نہ کرے۔ آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ کی دلی خواہش ہے کہ میری امت محمدی کی حیثیت سے پہچانی جائے، میرے امت کے کسی عمل سے کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ کوئی یہودی تو نہیں ہے، یہ کوئی نصرانی تو نہیں ہے۔ اور اتنے سخت ہیں آپ اس معاملے میں کہ آپ کا وہ ارشاد جس میں آپ نے فرمایا جو قوم، جو لوگ
جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے ان کا حشر بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ کریں گے۔ حد ہو گئی نا۔ اس کا معنی یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تم اس گروہ میں حشر کے میدان میں اٹھو جس کی قیادت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم اس دین پر، جیسا دین اللہ کے رسول نے تمہارے حوالے کیا، اس پر عمل کرو۔ تم کہیں سے یہودی نصرانی نہ دیکھو، مگر کمال امانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کہ جی تو چاہتا ہے کہ بیت اللہ یا مسجد حرام جو ہے وہ کعبہ، وہ اپنے قبلہ ہو، لیکن اپنے جی سے آپ کچھ نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اب چونکہ اگلی آیتوں میں تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے۔ تحویل کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ تحویل اور تبدیل یہ دونوں لفظ عربی میں استعمال ہوتے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، لیکن دونوں بدلنے میں فرق ہے۔ اب وہ لفظ کی یہاں پر آپریشن نہیں کرنا ہے، لیکن تحویل کا مطلب ہی بدلنا ہوتا ہے اور تبدیل۔ ہمارے تحویل کس کو بولتے ہیں؟ ہمارا تحویل بولتے ہیں کیش بیلنس کو۔ ابھی تحویل میں کیا ہے؟ سیکرٹری صاحب یہ تو بتاؤ پیسے کتنے ہیں، اس کو تحویل بولتے ہیں۔ اب وہ کون سے معنی بولتے معلوم نہیں، لیکن تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلہ بدل جانا۔ اس کے احکام اب نازل ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ تو شروع اس سے فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ اب لوگوں میں سے وہ جو بالکل سفہاء جو ہے وہ سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو۔ یہ ابھی پچھلے رکوع میں، پچھلے سے پچھلے رکوع میں یہ لفظ آ چکا ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون روگرداں ہو سکتا ہے جو اپنے آپ میں بیوقوف ہو۔ تو یہ صفحہ وہ جمع کا صیغہ آیا، فرمایا اب بیوقوف لوگ، نادان لوگ، بے عقل لوگ یا عقل سے پیدل لوگ یہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ارے واہ رے واہ، کل تک تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیا ہو گیا؟ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ جواب میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بکواس یہ شروع ہو، اس لیے کہ ہم آگے تحویل قبلہ کا حکم دینے والے ہیں، ہم قبلہ آپ کا رخ بدلنے والے ہیں، رخ جب آپ بدلیں گے تو یہ پورا طوفان اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ طوفان اٹھانے کا موقع دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ کہیں گے کہ بھئی ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، تو آپ جواب میں کہیں قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت مرحمت فرما لینا۔ قبلے کی طرف رخ، قبلے کی طرف رخ، قبلے کی عبادت کی جاتی ہے کیا؟ قبلے کی عبادت کی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ مشرق مغرب یہ کوئی عبادت کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو ایک رخ کرنے کا پوائنٹ ہے نا۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح، وَكَذَلِكَ کا یہ لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی طرح، اور اسی طرح، یعنی جیسے ایک وقت میں ہم نے ان کو اوپر ذمہ داریاں ڈالی تھیں، یہ اہم ترین امت تھی انسانیت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب اسی طرح ہم تم کو درمیانی امت بنا رہے ہیں، امت وسط بنا رہے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سارے انسانوں پر گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنائے جائیں۔ بہت ہی یعنی مضامین کے اعتبار سے جو آیتیں انسان کے دل کو ہلا دینے والی، پورا قرآن جو ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی ہر آیت اپنے اندر مضمون رکھتی ہے، لیکن بعض آیتیں جیسے آپ دیکھیں، بعض آیتیں ہیں جس میں خوشخبریاں ہیں، اس سے آدمی کی روح جھوم جاتی ہے، واہ میرے مولا نے میرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔
بعض آیات عذاب ہیں جس کو پڑھ کر آدمی کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا ہے، اللہ ایسا عذاب، اللہ بس تو ہی بچا سکتا ہے میرے مولا۔ تو آیتوں میں الگ الگ تاثیر ہے۔ یہ آیت شریفہ اپنے مضمون کے اعتبار سے میں اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا کئی ترجمہ مفسرین نے کیا، کسی ایک لفظ سے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اس کا ایک مطلب درمیانی امت، دوسرا ترجمہ عدل والی انسان، عدل والی، تیسرا ترجمہ ایسی امت جس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو، سارے اعمال، سارے احکام جو اللہ نے اس کو اس کے دین اور شریعت کے نام پر عطا فرمائے ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانی فطرت پہ بوجھ پڑتی ہو، بلکہ عین فطرت انسانی کے مطابق۔ پھر اس آیت شریفہ کی تشریح دو طریقے سے ہے۔ اس آیت شریفہ کی تشریح میں بعض مفسرین نے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں ظاہر ہے کہ سب ہم تھوڑی ہوں گے، ہم تو ایک دم آخری لوگ ہیں نا۔ نسل آدم جب پوری کھڑی کی جائے گی تو پوری انسانیت کھڑی ہوگی، اور ان پر جو انبیاء کو اللہ نے بھیجا ان سارے کے سارے نبی کھڑے کیے جائیں گے ان کی امتوں پر گواہ بنا کر۔ تو بعض امتیں اتنی یعنی ظالم ہوں گی کہ وہ حشر کے میدان میں بھی اپنے نبی کو دیکھ کر بھی جھوٹ بول دیں گی کہ نہیں یہ تو ہمارے پاس آئی نہیں تھی۔ یعنی کتنا ڈھیلا دلیر ہوں گے، اپنے کو لگتا ہوگا کتنا بے غیرت ہوگا، یعنی ہوگا تو اپن کیا کم ہے کیا، ایسا بول سکتے ہیں نا۔ وہ کتنا بے غیرت ہوگا تو ہمارے پاس تو نبیوں کے سردار ہیں نا، تو ہماری بھی تو ڈھیلا دلیری دیکھو، وہ نبیوں کا انکار کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات عالم الغیب والشہادہ، لیکن یہ خوب سمجھ لو انصاف کے سارے تقاضے جو ہیں وہ اس طرح پورے کیے جائیں گے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ صاحب مجھے انصاف نہیں ہے۔ رب کائنات اس نبی سے سوال کریں گے، یہ آپ کی امت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے پاس آئے نہیں تھے، اب آپ پر ان کا جب ایک دعویٰ ہے تو آپ کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان جا کر اپنی دعوت کو آپ نے پیش کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی کہیں گے پروردگارا میری امت نے تو میرا انکار کیا، لیکن میرا اقرار اگر آپ چاہتے ہیں تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گواہی میں پیش کرتا ہوں، وہ بتائیں گے کہ میں ان کو دعوت پہنچایا تھا نہیں پہنچایا۔ اس امت سے سوال ہوگا، یہ کہیں گے بالکل انہوں نے اپنی امت کو دعوت پہنچایا تھا اور ان ظالموں نے اس کا انکار کیا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے تم کیسے اس کی گواہی دے سکتے ہو، تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ یس کریں گے پروردگارا یقیناً ہم موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے ہمیں جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا تھا اور ہمیں جو کتاب آپ نے عطا فرمائی تھی اس کتاب کی روشنی میں اور اپنے نبی کے اقوال کی روشنی میں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے انبیاء اپنی امتوں تک آپ کی دعوت کو انتہائی دیانتداری اور محنت کے ساتھ پہنچا دیں۔ اس امت کی یہ گواہی قبول کی جائے۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد تم گواہ ہوگے لوگوں پر، سارے انسانوں پر، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جب سارے انبیاء اپنی امتوں پر گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے تو تم جس نبی کی امتی ہو اس نبی کو تم پر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے۔ اس وقت کی تیاری کر رہا ہوں۔ ہمارے اہل اللہ اکثر کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ کا واسطہ پڑے گا، اللہ سے واسطہ پڑے گا، اللہ کا سامنا ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے، رسول رحمت کا بھی سامنا ہوگا۔ حشر کے میدان میں رسول رحمت کا بھی سامنا ہوگا، جس رسول نے اپنی حیات طیبہ کے 23 سال یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہہ کر گزارے ہیں، اس کی کوئی دعا ایسی نہیں جس میں انہوں نے اپنی امت کو حصہ نہ دیا ہو۔ اس امت نے ان کی کتنی قدردانی کی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اگلا حصہ جو تھا وہ یہ کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول یہاں واحد کا صیغہ ہے،
اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ۔ ایک تشریح تو یہ ہے، بعض مفسرین اس روایت کو نقل کیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے دوسرے جو ظاہری معنی ہے وہ کہ آخری نبی آخری رسول کی امت میں تم کو اللہ نے پیدا فرما دیا، اور یہ امام الانبیاء ہیں اور اس کے ساتھ ہی خاتم الانبیاء۔ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس نبی کی تشریف آوری کے بعد سلسلے نبوت اور رسالت تو بند کر دیا گیا، لیکن کار رسالت جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی کہ تم دین حقہ کو پیش کرو، اپنے عمل سے پیش کرو کہ دین اسلام اس کو کہا جاتا ہے، اور اپنے قول سے پیش کرو کہ اگر اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو اس دین کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو جا کے ہم ایمانداری کا درس دیں، ارے بھائی ملاوٹ کیوں کرتا ہے، ملاوٹ کرنا بہت جرم ہے، کل اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو بولے گا میاں جی ملاوٹ کرنا میں نے تم سے سیکھا۔ سارے کام کبھی وہ ہم سے خیر سیکھتے تھے جب ہماری زندگیوں میں خیر تھا۔ آج آپ کسی بھی شہر کے نامور نشہ آور چیزوں کے تاجروں کے اور اس میں ملوث لوگوں کے نام دیکھو گے تو وہ چاہے شہر ناگپور ہو یا کامٹی ہو یا بامبے ہو یا لکھنؤ ہو یا دلی ہو، اس جتنی بڑے اس میں کام کرنے والے نشہ آور چیزوں میں سب جگہ تم کو مسلمانوں کا نام دکھائے گا۔ ہر جگہ یہ کہہ کے تھوڑی چھوٹ جاؤ گے ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے۔ تم اپنے گناہوں کو چھوڑو، بڑے بڑے برے کاموں کی تم لیڈرشپ کر رہے ہو۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں روزانہ دیکھو، اور آج یہ امت کا بڑا نوجوان طبقہ جو ہے وہ صرف پٹھانی لباس پہن کر ایک ایسی فلم جو ایک مسلمان کے نام سے منسوب ہے بس اسی کو باکس آفس پر کامیاب کرنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی فکر ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بے ہوشی، اس آیت کو دیکھو۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ یہ درمیانی امت کا حال ہے، فرمایا اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، لوگوں پر گواہ ہو، حق کی گواہی دو، اپنے اعمال سے اپنے اقوال سے لوگوں کو بتاؤ دین حق کا کیسا ہوتا ہے۔ تم کو ہم لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، اس دور کے لوگوں پر جن کو گواہ بنایا جائے گا، جن لوگوں کو وہ لوگ ہوں گے جو اس دور کے متقی اور صالحین ہیں۔ ہمارا اللہ حشر کے میدان میں ہمارے منہ کو صرف کالک لگنے سے بچا لے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمائے وما جعلنا القبلة، اسی آیت کا اگلا حصہ، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے وہ نہیں بنایا، الا مگر۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، جو لوگ لغت پڑھتے ہیں وہ دیکھیں، لنعلم۔ لنعلم کا لفظی ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ تاکہ ہم جان لیں، ہے نا؟ لیکن یہ خیال رہے کہ جب بھی یہ لفظ حضرت حق جل مجدہ کے لیے آئے تو اس کا ترجمہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم جان لیں؟ جانتا وہ ہے جی۔ اب ہم جاننے کا مطلب اس کے پہلے معاذ اللہ نہیں معلوم تھا؟ استغفر اللہ، وہ تو میرے اللہ ہیں، تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، ان کو سب معلوم ہے۔ اس لیے جب یہ لعلم کا لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا بہت ہی محتاط ترجمہ، صرف ایک ترجمہ نگار کو میں نے دیکھا جو اس ترجمے کو اختیار کرتے ہیں، باقی تو لفظی ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ لنعلم، تاکہ ہم تمہارے علم میں لائیں۔ ہم کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ ہم کیا کرنے والے ہیں اس دنیا میں، ہم کیا تیر مارنے والے ہیں، وہ اللہ کو نہیں معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کر کے آنے والے ہیں۔ یہ بات خیال رکھنا، یہ جب اللہ کے علم کی بات ہے اور ذات الہی کی بات ہے تو ترجمے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ میں اتنے جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے 1 2 3 ترجمہ دیکھنے کا، تو اس میں ایک
ترجمہ نگار نے یہ ترجمہ کیا، میرا جی خوش، بہت دعا نکلی میرے دل سے ان کے لیے، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، وہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور وہ کون ہے جو رسول کی اتباع سے منہ موڑ کے بھگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے فرما بردار نافرمان، کن کے دل کے اندر فرما برداری گھسی ہوئی ہے اور کن کے دل میں نفاق ہے، ظاہر تو ہونا چاہیے ان کے کسی عمل سے۔ اس کے لیے ہم نے قبلے کو، پہلے اس قبلے کو بنایا تھا، اس کو قبلہ رکھا تھا بیت المقدس کو۔ اچھا اب ایک بات اور دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے رخ کر کے، قرآن شریف میں کوئی آیت ہے کیا؟ نہیں ہے، قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں تو براہ راست تحویل قبلہ کی آیت۔ اس کا معنی یہ کہ بہت سے احکام ایسے تھے جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو وہ احکام تھے، آپ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور وہ احادیث مبارکہ میں ملے گا۔ اب آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت بڑی بات تھی، قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، ارے صاحب ادھر منہ کرتے تھے، ادھر منہ کرتے تھے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بہت بڑی بات تھی، مگر إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی بڑی بات نہیں۔ ارے یہ شریعت مطہرہ کے احکام نازل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ کا جو حکم آئے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، وہ کیا حکم دے رہے ہیں اس سے قطع نظر ہمیں صرف اتنا معلوم ہو جائے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، بس مجھے عمل کرنا، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر۔ یہاں ایمان سے مراد اعمال صالح ہے۔ کیسے؟ اب جب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو اصل میں جس کو اعتراض کرنا ہونا تو وہ اعتراض کرنے کے پہلے عقل بھی استعمال نہیں کرتا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا اچھا ٹھیک ہے صاحب، اب تو قبلہ بدل گیا، ابھی تک جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ نمازوں کا کیا ہوا؟ احکام کے بدلنے سے پہلی عبادت ضائع ہوتی ہیں کیا؟ کبھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اچھا پھر اس کے بعد ایک اور، ارے بہت سے لوگ تو وفات بھی پا گئے نا اسی قبلے پر نماز پڑھتے پڑھتے، آج قبلہ بدل گیا، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ ہمارے ابھی جاہل لوگ رہتے ہیں نا، ابھی بہت قرآن شریف پڑھنے لگا، بہت ہدایت مل گئی، اس کے پہلے تیرے ابا بھی تو وہی کرتے تھے، وہ بھی تو سندل نکالتے تھے، وہ بھی تو تعزیہ نکالتے تھے، ان کو کیا ہوا؟ ہمارے بیچارے ایسے بہت سے بولنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، بے عقلی کی بات ہے۔ رب نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر۔ جو کچھ عمل کسی ایک حکم کی آمد پر کیا گیا ہے، اس کے بعد اس سے ہٹ کر اگر کوئی نیا حکم آتا ہے تو نئے حکم پر عمل کا پیرا ہونا اس وقت سے ضروری ہوتا ہے جب وہ حکم آئے، اور اس کے پہلے جن لوگوں نے وہ پہلے حکم پر عمل کیا ان کے اعمال میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، کوئی نیکیوں میں کمی نہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ارے اللہ جو ہے وہ تو انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفقت فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اگلی آیت جو ہے تحویل قبلہ کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف۔ جبریل آسمان سے آتے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، حضرت کی منشاء مبارک یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کو اور مسجد حرام کو اللہ قبلہ بنا دیں، لیکن ابھی حکم آیا نہیں تھا، تو حکم کے انتظار میں دیکھتے کب جبریل یہ حکم لے کر آتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ اللہ کے رسول کی مرضی تھی، یہ آپ کی چاہت تھی، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی مرضی کا لحاظ کر کے اپنے نبی کی مرضی کے مطابق قبلہ کر دیا۔ کیا شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لیجیے اپنے چہرے کو۔ شطر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، ویسے اعلیٰ کا بھی مطلب طرف ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ناک کی سیدھ میں، اور شطر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ابھی ہم کس رخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم کس رخ پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کہیں گے بھی آپ کا رخ جو ہے جنوب کی طرف،
جنوب کو ایک سمت کا نام تھوڑی، ایک پوائنٹ نہیں ہے، جنوب کا رخ پہ پورا، یعنی مغرب کا پوائنٹ اور مشرق کا پوائنٹ، اس دونوں پوائنٹ کے بیچ میں پورا حصہ جو وہ جنوب کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جنوب اس طرح ہوتا ہے۔ تو شطر کا مطلب ہوتا ہے رخ پر، طرف۔ فرمایا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے رخ کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ مسجد حرام کون سی مسجد؟ وہ جو بیت اللہ شریف کے اطراف میں بنی ہوئی ہے۔ اس وقت تو چھوٹی تھی، ابھی تو اللہ کی پناہ، وہاں 12 15 18 20 مانے کتنے لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی مسجد حرام۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ آپ کی پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوتا تو بیت اللہ کا جو سائز ہے وہ آپ کو معلوم ہے، بیت اللہ شریف جو ہے، اور اس کے مقابلے میں مسجد حرام کتنی طویل و عریض ہے، اس لیے اس کے طرف رخ کرنا بہت آسان۔ تو یہ خیال رہے رخ کدھر کر، ہم بولتے ہیں منہ میرا طرف بیت اللہ شریف کے، یہ بولنے میں ایسا نہیں کہ اب اس کو بدل دو منہ میرا طرف مسجد حرام کے، ایسا نہیں بولنا ہے۔ لیکن قبلہ جس کو بنایا ہے، جس کا استقبال کرنا ہے، جدھر رخ کرنا ہے، وہ مسجد، پوری مسجد حرام جو ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اتنا آسان فرما دیا کہ تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہو۔ اچھا، اب اس میں وہ جو ایک ایک ڈگری کا فرق نکالتے ہیں نا، ارے یہ تو مسجد ہی غلط بنی ہے، یہ تو فلانا ہو گیا، یہ سب پاگل پن ہے۔ پہلے تو اس کو، اس آیت شریفہ کو دیکھیں، وقت کم ہے۔ یہ جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں ایک صحابی کے مکان پر دعوت میں گئے، تو وہاں کون لوگ تھے؟ آپ تھے، وہ صحابی تھے، اور چند صحابہ جو اس دعوت میں شریک تھے، سارے صحابہ کی دعوت تو تھی نہیں۔ آپ وہاں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی 2 رکعت ہو گئی، ظہر کی نماز 2 رکعت ہو گئی، تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوئے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اب جیسے ہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی اپنے رخ کو بدل دیا، اور صحابہ ایسے، یعنی کوئی لفظ نہیں ملتا جو عشق صحابہ کے لیے اور اتباع رسول کے لیے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ کیسے عاشق تھے اللہ کے رسول کے، کیسی تابع فرمانی ان کی زندگی میں تھی کہ حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیرا اور سارے صحابہ نے رخ پھیر لیا۔ اب کیا ہوا ہوگا؟ اور مدینہ طیبہ جغرافیائی اعتبار سے ایسا ہے کہ وہاں سے مسجد حرام جو ہے وہ وہاں کے جنوب میں ہے، مدینہ طیبہ سے، اور بیت المقدس انتہائی شمال میں ہے، یعنی دونوں، جیسے ہمارے ہاں سے مسجد حرام مغرب کی طرف ہے اور مشرق کی طرف، بیت المقدس ایک دم اپوزٹ سائڈ میں۔ تو آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی شمال کی طرف، سمت کے حساب سے شمال کی طرف آپ کا منہ تھا، اس لیے ادھر بیت المقدس ہے، اور رب نے فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمت کے اعتبار سے جنوب کی طرف رخ ہو گیا، یعنی ایک دم اباؤٹ ٹرن جس کو بولتے ہیں، اس رخ سے اس رخ پہ پھر جاؤ۔ اب اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم آیا تو رب کے حکم کے آ جانے کے بعد ایک لمحہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائع نہیں فرمایا اس کو پورا کرنے میں۔ اسی نبی کے ہم امتی، پورا قرآن آ گیا، اور ابھی آج اور کل کے وعدے ہو رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کی تاریخ دی جا رہی ہے۔ صحابہ نے جب رخ بدلا، اس کا مطلب اس جگہ پر جو نماز ہوئی، یہ ظہر کی نماز، آدھی نماز جو تھی وہ مسجد اقصیٰ کی طرف، اور آدھی نماز جو بیت المقدس ہے، اور آدھی مسجد حرام کی طرف، اس لیے جو وہاں پر مسجد بنی اس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ شاید آپ سے عرض بھی کیا تھا، جب 1992 میں اللہ نے مجھے حج کا موقع دیا تھا نا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جو دوسرا سائیڈ ہے، یعنی بیت المقدس کا شمالی حصہ جو ہے مدینہ طیبہ کا، جدھر آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس طرف کی دیوار پہ ان سارے صحابہ کا نام لکھا ہوا تھا جو اس نماز میں شریک تھے۔
ہمارا بھی جب 2-3 سال پہلے عمرے کے لیے جانے کا اتفاق ہو تو سب نام مٹا دیے، مانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، عجیب عجیب کام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی مسجد تھوڑی تھی۔ اب مسجد قبلتین بن گئی، 2 قبلے والی مسجد، جہاں پر نماز ایک ہی نماز 2 رخ پہ ادا کی گئی ہے۔ اس کے بعد نماز عصر مسجد نبوی میں اس طرح ادا کی گئی کہ وہ 4 رکعت جو تھی وہ مسجد حرام کی طرف پڑھی، بیت اللہ شریف کی طرف۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء کتنے دور ہے؟ مسجد قباء میں خبر پہنچتے پہنچتے اگلے دن فجر کے وقت پہنچی، تو اگلے دن فجر کی نماز جو تھی وہ مسجد قباء میں مسجد حرام کی طرف، مطلب یہ حکم آ گیا تھا ظہر عصر مغرب عشاء یہ سب نمازیں مسجد قباء میں جو ہے وہ مسجد المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، خبر نہیں پہنچی تھی وہاں، اور فجر میں خبر پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے فجر کی نماز جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف۔ یہ تھوڑا سا آپ کی معلومات میں اس کے لیے میں نے عرض کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ کسی اور مسجد میں، مسجدیں تو کئی تھی نا اس وقت بھی، ایک مسجد میں لوگ کوئی جماعت کھڑی ہوئی تھی نماز کی، اور اعلان کرنے والا شخص یہ اعلان کرتا ہوا گزرا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ اپنی نماز میں رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وہ صحابی راوی کہتے ہیں، مجھے راوی کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس راوی کہتے ہیں کہ اس مسجد کے مصلیوں نے حالت نماز میں ہی اپنے رخ کو بدل۔ کتنی تابع فرمانی تھی، وہ تابع فرمانیاں تھیں، اس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول تھا۔ اب آگے ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دیکھو تم جہاں کہیں ہو نا تو اسی طرف رخ کر لیا کرو۔ اب جمع کا صیغہ آیا، اوپر کی آیت کا حکم جو تھا واحد کے صیغے میں تھا، اب جمع کا صیغہ مطلب پوری امت کے لیے، تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جنہیں کتاب دی گئی ہے اہل کتاب، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کا معنی وہ کیسے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی۔ ہمارا آخری نبی جسے ہم مکے میں پیدا فرمائیں گے اور وہ مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر جائیں گے، وہ نبی 2 قبلوں والا نبی ہوگا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا، ان کی کتابوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت، آپ کی شکل، آپ کا خاندان، آپ کے صحابہ سب کا تذکرہ تھا، تو یہ بھی ایک تذکرہ تھا کہ ہم جس نبی کو، آخری نبی کو بھیجیں گے وہ 2 قبلوں والا ہوگا۔ اس لیے فرمایا الذین ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان کی کتابوں میں پہلے ہی میں نے یہ بات نازل فرما دی تھی کہ اپنے آخری نبی کو میں 2 قبلہ عطا فرماؤں، اس لیے فرمایا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو۔ پھر اپنے نبی کی تعلیف قلب کے لیے فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اہل کتاب ہے نا، ان کو سارے معجزات، ساری نشانیاں لا کر آپ بتا دیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اللہ کے حکم کا نبی سے زیادہ پاس کرنے والا کون ہو سکتا ہے، نبی سے زیادہ لحاظ کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع تو آپ کریں گے نہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ جو دونوں اہل کتاب ہیں نا، وہ بولتا میں حق پر ہوں، وہ بولتا حق پر ہوں، یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، اس میں بھی فرق ہے۔ وہ رخ کرتا ہے بیت اللحم کی طرف، وہ رخ کرتا ہے وہ اپنے اس کے حجرے کی طرف، دونوں کے رخ کے بھی الگ الگ ہیں۔ وہ آپ بظاہر دکھائی دیتا نہیں کہ دونوں کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں، ایک رخ نہیں ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ فرمایا وہ بھی ایک بات وَلِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس طرح کی آیتیں جو ہمیشہ بتایا میں نے کہ بظاہر خطاب نبی سے ہوتا ہے لیکن اصل خطاب امت سے ہوتا ہے، تاکہ امت اس بات کو محسوس کرے کہ اس معاملے میں اگر اپنے نبی کو اس طرح خطاب فرماتے ہیں جرم تو مجھ سے ہوگا۔ نبی کی ذات کو اللہ تعالیٰ ہر بھول چوک سے معاف رکھتے ہیں، معصوم رکھتے ہیں،
غیبی انتظام کام کرتا ہے، نبی کی نبوت اور اس کی عصمت، اس کی عزت، اس کی حفاظت، وہ سب غیبی انتظام کام کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ کی نافرمانی سے مکمل طور پر معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کو خطاب ہے، لیکن اصل جو ہے ہم اور پوری امت مسلمہ قیامت تک کے لیے کہ علم قطعی کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے پہچانتے ہیں اسے۔ یعرفونہ واحد کا صیغہ ہے، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہ ایک مثال ہے یا ایک تشبیہ ہے، اہل عرب میں دی جاتی تھی، ہمارے یہاں بھی دی جاتی ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو نہیں پہچانتا۔ اولاد سے زیادہ آدمی اپنی اولاد سے زیادہ، کہیں پر صرف بچوں کا ہی بہت بڑے اجتماع ہو، خالی چھوٹے چھوٹے بچے جمع کر لیے گئے، ان میں بھی اس کا چھوٹا سا بچہ وہ الگ ہی پہچان ہے، میرا بچہ، اللہ نے، یہ اللہ نے رکھا ہے میرے بھائی، اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں پر وہ پہچانتے ہیں اسے جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی پہچاننے میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کسے پہچانتے ہیں۔ یہاں بھی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہو کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مفسرین کا دو گروہ ہے اس میں، کہ وہ اس نبی کو، میں نے جیسا عرض کیا نا کہ ان کی کتابوں میں نبی کی پوری علامات اللہ نے نازل فرمائی تھی، وہ اس کو پڑھتے تھے، اس کو چھپاتے تھے۔ تو ایک تشریح یہ ہے کہ وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس میں آدمی کبھی کنفیوز نہیں ہوتا۔ اور دوسرا گروہ کرتا ہے کہ یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ تحویل قبلہ کا جو حکم آیا اس کی طرف ہے، کہ اس تحویل قبلہ کے حکم کو وہ اسی طرح جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ ان کی کتابوں کے ذریعے اللہ نے ان کو پہلے سے اس سے باخبر کر دیا تھا کہ میں جس نبی آخر کو بھیجوں گا ان کو دو قبلوں والا رکھوں گا، جیسا میں نے اس کے پہلے عرض کیا۔ اس لیے یعرفونہ میں ہو کی ضمیر جو ہے مفسرین نے دو الگ الگ طرف پھیرا ہے اور دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، کسی طرح کا شک اور شبہ کوئی بھی نہ کرے۔ بس یہ اللہ نے دوسرا اپنا پہلا رکوع اپنے فضل و کرم سے پورا کروایا، اور جیسا کہ میں اس کے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ مجلس تعلیم القرآن کا جو ایک مکان کا کام میں نے اس کو خریدنا ہے، اور صرف قرآن کی خدمت کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ایسا عمل جو قیامت تک چلنے والا ہو ہمارے لیے، اس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے، اس کا ایک سنہرا موقع ہے۔ ہمارے یہاں کامٹی کے ذمہ دار ہمارے بابو صاحب ہیں، صادق سر ہیں، ہمارے خان صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ اس کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ اب بیچ میں جلسہ آ گیا تھا، اتنا بڑا جلسہ، تو وہ جلسے میں ہم بھی تھوڑا الجھ گئے تھے۔ اپن چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اپنی بہت زیادہ طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو ایسا جلسے میں الجھے، جلسہ تو 1 مہینہ جلسے ہی سوار تھا۔ لیکن وہ جو رجسٹری کرنا ہے اور اس کو ریپیئر کرنا ہے، وہ وقت تو قریب آتا جا رہا ہے نا، اس میں تو کوئی تاخیر ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے میرا بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے کہ سبھی حضرات اس میں دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ بلکہ میں تو وہاں بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، دنیا ہماری اتنی ہی ہے جتنا ہم کھا لیں گے، پہن لیں گے، اور جتنا ہم آگے بھیج دیں گے۔ باقی جو ہم نے یہاں چھوڑا ہے نا، اسے ہمارے وارثوں کا مال ہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بنی آدم کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال اتنا ہی جو اس نے کھا لیا، اس کا مال اتنا ہی جو اس نے پہن لیا، اور پھر آپ نے فرمایا یا اس کا مال وہ جو اس نے آگے اپنے لیے آخرت کے لیے بھیج دیا، اس کے علاوہ کوئی مال، باقی مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور وارثوں میں تقسیم ہونے کے بعد وارث تو انتظاری کر رہے ہیں بڑے میاں جی کب آنکھ بند ہو، جا کیوں نہیں رہے یہ جلدی سے، بلکہ وہ کیلکولیشن بھی کر کے رکھے ہوں گے
یہ بڑے میں جائے تو میرا اتنا، کیونکہ شریعت کے احکام تو سب کو معلوم ہوگا نا، قرآن شریف عام ہونے کی وجہ سے کس کا کیا بنتا ہے، بیوی کا کتنا، بیٹے کا کتنا، بیٹی کا کتنا۔ بیٹیاں بیچاری جو ہیں وہ کیلکولیٹ نہیں کرتی، داماد لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں، سمجھے رضوان صاحب؟ ہاں، حقیقت جو ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، ہم حقیقت سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اتنا ہی جتنا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیا، انشاءاللہ جب تک کیا اللہ چاہے گا تو قیامت تک اس میں انشاءاللہ خدمت قرآنی ہوتی رہے گی، خدمت امتی ہوتی رہے گی، اور ہمارا اس میں جو بھی شیئر ہوگا اس کا انشاءاللہ جو ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی رضا پہ ہمیں چلنا آسان فرما دے، اللہ ہم پہ اپنے کتاب کے مضامین کو کھول دے مولا، اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما، اللہ ایسی عظمت والی کتاب عطا فرمائی، اللہ اس کی عظمت کا استحضار عطا فرما، ایسا زبردست رسول عطا فرمایا، خاتم الانبیاء امام الانبیاء کی امت میں ہم کو پیدا کیا، اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جی حضرت